ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت شریفہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن کے نام پیغمبروں کے نام پر ہیں، اس میں سے ایک سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں۔ اس سورہ ابراہیم کی 7 نمبر کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، جس کی روشنی میں انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان فرما دیا تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ اس آیت شریفہ میں الفاظ کے اعتبار سے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آدمی 2 4 5 مرتبہ پڑھے اس آیت کو تو انشاءاللہ آیت اس کو آرام سے یاد ہو جائے۔ بہت ہی اہم ترین مضامین، پورا قرآن کی ایک ایک آیت، اس کے الفاظ کیا دیکھنا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی شان، اس کی عظمت کیا بیان کی جا سکتی ہے۔ جس طرح رب کائنات کی تعریف کرنے کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، اسی طرح چونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن، اس لیے اس کی عظمت اور اس کی تعریف اور اس کے مقام کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کلام جو ہوتا ہے وہ صاحب کلام کی صفات اپنے اندر رکھتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ بظاہر ایک آیت شریفہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور بڑھا لوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو خیال رکھنا کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ آج اس آیت شریفہ کی روشنی میں سب سے پہلے ہم شکر کو دیکھیں، شکر کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، کوئی نہیں چاہتا۔ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کے پاس ہمیشہ قائم رہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے کتنا بھی چاہنے کے بعد بھی دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ دنیا کا اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جب یہ دنیا فانی ہے تو اس میں رہنے والا جو ہے وہ کیسے باقی ہو سکتا ہے، وہ بھی فانی ہے۔ اور جب یہاں رہنے والا فانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں ایک وقت پر۔ اس کے مد مقابل آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے وہاں کے جو معاملات ہوں گے انسان کے ساتھ ان میں بھی خلود ہوگا، ہمیشگی ہوگی، وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اس پر ایک نقطہ یاد آیا، آپ سامنے عرض کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور امام ہیں اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ انسان اس دنیا میں
اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس زمین پر رہ کے، اس دنیا میں رہ کر کوئی اللہ کا دیدار کر لے، یہ ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی وہ بڑی دل کو لگتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہاں پر اللہ نے جو نگاہ عطا فرمائی، جو نظر عطا فرمائی، جس سے وہ اللہ کی زیارت کرے گا، تو یہ نگاہ جو ہے یہ فانی ہے، اس لیے کہ مرنے کے ساتھ یہ نظر ختم ہو جائے گی، اور نظر فانی ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جو ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی زیارت فنا ہونے والی، ختم ہونے والی نگاہوں سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو نگاہ عطا فرمائیں گے، چونکہ جنتی ہمیشہ کی زندگی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کی نگاہیں ہمیشہ باقی رہنے والی رہیں گی، اس لیے وہاں وہ اللہ کی زیارت کر سکے گا۔ اس لیے اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ احادیث مبارکہ سے، قطعی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور خود قرآن شریف کی کئی آیتیں بھی اس پر ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ اس وقت ابھی موقع اس کا نہیں ہے۔ بات اس پر آئی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی فانی ہیں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے یہ ایک مزید بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو شکر کا راستہ اختیار کرے گا تو میں تجھے مزید عطا فرماؤں گا، میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس پر آپ کے خادم نے عرض کیا کہ یہ شکر کیا ہے؟ دیکھیے، شکر کے درجات ہیں، اس کے حصے ہیں۔ سب سے پہلا شکر کا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت، وہ سب کچھ جو مجھے میسر ہے، میرے پاس ہے، ان سب کے بارے میں میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف میرے اللہ کی عطا ہے اور میرے اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا کچھ دیا ہوا نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ آگے دیکھیے اس مضمون پر آپ کا خادم کیا عرض کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، عقیدے کے معاملے میں بہت ہی آدمی کو ٹھوس ہونا چاہیے، عقیدے کے معاملے میں بہت ٹھوس ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عقائد سے بحث کرتا ہے۔ وہ پورا قرآن جو مکہ معظمہ میں مکی دور میں جو 13 سال میں نازل ہوا، اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ صرف عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور پھر ان عقائد کو آدمی کو سمجھانے کے لیے اس میں دوسرے مضامین بھی آتے ہیں، جیسے پچھلی اقوام کے واقعات ہیں اور دوسری باتیں جو ہیں۔ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے دلائل ہیں کہ کس کس دلیل سے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک کے سوا کوئی دوسرے خدا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس پورے کائنات میں۔ اور عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے بھی اس طرح بہت سارے، لیکن جو اصل مضامین جو نازل فرمائے گئے مکی دور میں، وہ ان 3 بنیادی عقائد پر ہے، اور یہی 3 بنیادی عقائد مل کر اسلام بنتا ہے۔ اسلام اگر کوئی بولے ایک جملے میں بتاؤ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک عقیدے میں بھی اگر آدمی کچھ کمی زیادتی کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایمان میں کسی طرح کا کوئی تراش خراش ہوتی ہے، ایمان میں کوئی کمی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر ایمان ویسا نہیں بنتا جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، تو ایسے مخدوش ایمان، ایسے مجروح ایمان کو لے کر اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کی آخرت پھنس جائے گی۔ قرآن شریف نے فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا، اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا، یعنی آخرت کا، فَحْبِطَتْ
اعمالهم فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، ان کے اعمال برباد ہو گئے، چاہے جون سا بھی عمل ہو۔ ارے وہ اپنے آپ کو اگر اللہ کی بارگاہ میں شہید کر کے گئے تو وہ بھی عمل غارت ہو جائے۔ قرآن جو ہے اصول کی کتاب ہے، ہل نہیں سکتا آدمی جگہ سے۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں قائم کریں، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال بظاہر اتنے بڑے بڑے اعمال، لیکن جب وہ میزان میں رکھے جائیں گے ترازو میں تو ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تشریح مفسرین نے دو طریقے سے فرمایا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سرے سے اس کا وزن کیا ہی نہیں جائے گا، اب ایمان ہی نہیں ہے تو وزن کیا کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میزان میں رکھا تو جائے گا لیکن اس میں سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عمل میں جو چیز وزن پیدا کرتی ہے وہ ایمان اور اخلاص ہے۔ یہ اپنے دل میں بٹھا لو اس بات کو، جس درجے کا تمہارا ایمان ہوگا اس درجے کا تمہارے عمل میں وزن ہوگا، جس درجے کا تمہارا اخلاص ہوگا، جتنا تم نے اللہ کے لیے اس کو کیا ہوگا اسی درجے میں تمہارے اعمال میں وزن ہوگا۔ کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے کی بنیاد ایمان اور اخلاص ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر ایمان، اور اخلاص صرف اللہ کے لیے عمل اور اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ذرا سا بھی اگر دکھاوا ہو، ذرا برابر بھی دکھاوے کا اس میں اگر کوئی عنصر ہو وہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، لوگ دیکھ چکے، تجھے بہت متقی پرہیزگار، بہت بڑا عالم اور فاضل قبول کر چکے، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا تھا اس لیے میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ بات اس پر عرض کر رہا تھا، آپ کا خادم کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے کہ شکر کا پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو مجھے میسر ہے اور مجھے حاصل ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، فقط اللہ کی طرف سے، یہ صرف اور فقط، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ عقیدہ توحید یہی ہے، صرف اللہ، فقط اللہ، یہی عقیدہ توحید ہے، اور اس میں ذرا سی بھی آمیزش یہ آدمی کو شرک کی وادی میں لے جا کے ڈھکیل دیتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، مجھے جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، میں جب مجھے کہوں تو آپ بھی اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف اشارہ کیجیے۔ ہمیں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ اتنی ہیں کہ قرآن نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن جو بات کہہ دے وہ حرف آخر ہوتی ہے، قرآن جو بات کہہ دے وہ ہمارا کیا ہے، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، اس نے ہم کو ڈبو دیا۔ قرآن جو کہے وہ حرف آخر ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تم انہیں اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ سارے انسان اور جنات مل کے ان کو گننا چاہیں تو وہ گن نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ قرآن کا ارشاد ہے، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ابھی جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہاں میری دو ہی ضرورتیں ہیں، مولانا نے تقریر کرنا ہے اور میں نے سننا ہے۔ مولانا کو اللہ نے ایک منہ دیا ہے، وہ ایک منہ سے بولیں گے، مجھے دو کان اللہ نے دیا ہے، ایک کان سے سننا ہے اور دوسرا کان کا بھی تو کوئی استعمال ہے نا، چلا جائے۔ صرف اتنی ضرورتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہمارا وجود، قرآن شریف نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں ان کے اطراف میں یعنی انسانوں کے آزو بازو اور خود ان کی ذات میں ایسی نشانیاں دکھلائیں گے کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ اسلام اور یہ قرآن ہی حق ہے، یہ کھل جائے گا۔ آج تو الحمدللہ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ہمارا جسم جو ہے
یہ ہمارا جسم جو ہے یہ عالم اصغر کہلاتا ہے، پوری دنیا جو ہے یہ عالم اکبر کہلاتی ہے، اور ہمارا اپنا جسم جو ہے یہ عالم اصغر کہلاتا ہے۔ پوری ایک دنیا ہے میرے بھائیوں، پوری ایک دنیا ہے ہمارے جسم میں، اور ہمارا جسم کیا ہے، کیسا ہے، اتنی ساری تحقیقات کے بعد بھی، ان گنت تحقیقات، آدمی تو ایسا ہے کہ ابھی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ کسی آدمی کو اگر وہ ٹیسٹ کرنے کے پیچھے پڑ جائے تو اس کا ٹیسٹ کرتے کرتے 2-4 لاکھ روپیہ سرک جائے اس میں سے، اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی 1500 ٹیسٹ باقی رہ جائیں۔ کیا انسان کا جسم ہے میرے بھائیوں، اس انسان کو جو کچھ میسر ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے، فقط اللہ کی طرف سے، اس کا یقین یہ شکر کا پہلا درجہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی کے عقائد میں خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے، ایک بنیاد ہے۔ اتنے لوگ شرک کیسے کرتے ہیں، اتنے لوگ، مشرکوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے اور زیادہ رہے گی، یہ خیال رکھنا۔ یہ قرآن نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ شکر گزاروں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی، ناشکروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، لیکن ان کی تعداد دیکھ کر جو ہے آپ کو حیرت میں نہیں پڑنا ہے۔ اس دین میں جو ہے کثرت اور قلت، زیادہ اور کم، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں اعتبار ہے حق اور ناحق کا۔ یہاں اعتبار کس کا ہے؟ حق کا اور ناحق کا ہے۔ کتنے سر کدھر جا رہے ہیں، سر گنتی کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ قرآن کو آپ دیکھیں گے، جب غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر انسان جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر و بیشتر انسان جو ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر انسان جو وہ شکر کرتے ہی نہیں۔ اکثر جو ہیں وہ ناشکری کی طرف ہیں، اور قلت جو ہے وہ شکر کی طرف، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اب دیکھیے آدمی کے عقائد کیسے خراب ہوتے ہیں، یہ بہت بنیادی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہر چیز کے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے، اختیار کرنا فرض ہے، یہ خیال رکھنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف چیزیں مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میں کہیں ملازمت کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں جس کا ملازم ہوں وہ ہر مہینے مجھے تنخواہ دیتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ روزی میری یہاں سے آ رہی ہے، لیکن میرا ایمان مجھے بتلاتا ہے کہ یہ جو ہے صرف اس کی حیثیت ڈاکیے کی طرح ہے، تیری روزی آسمان سے اتر رہی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تجھ کو پہنچا رہا ہے۔ یہی حیثیت ہوتی ہے نا، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا فلاں، یہاں سے روزی چل رہی ہے، وہاں سے روزی چل رہی ہے، یہ دنیا کہتی ہے، اور مومن یہ کہتا ہے کہ یہ میری روزی میرا اللہ دے رہا ہے، میرے اللہ نے اس کو ذریعہ اس دکان کو بنا لیا، اس مکان کو بنا لیا، اس ملازمت کو بنا لیا۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ دینے والا میرا اللہ ہے، ذریعہ اس کا، اس کی مرضی ہے، چاہے جس ذریعے سے مجھے روزی پہنچائے۔ یہاں تک ٹھیک ہے۔ ساری چیزوں کے جو اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اسباب کے بارے میں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ سبب نہ ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا، اور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب جو ہے یہ میرے اللہ کا محتاج ہے، میرا اللہ اس سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ سبب آج ختم ہو جائے تو میرا رب دوسرا سبب پیدا فرما کے میری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، عقیدے سے تعلق ہے۔ ایک آدمی نے شادی کیا، اب شادی کیا تو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے، 2 سال کے بعد اللہ پاک اس کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں۔ نہیں ہوا 3 سال 4 سال، تو وہ میاں بیوی کو فکر کم رہتی ہے، محلے کی عورتوں کو فکر زیادہ رہتی ہے ہمارے ہاں، بڑی فکر۔ اتنا سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا، اتنا سال ہوا بچہ نہیں ہوا، 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے۔ اب انہوں نے دوا علاج کروانا شروع، حرج نہیں ہے، کروانا چاہیے، کبھی ادھر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کبھی ادھر پرابلم ہوتا ہے، دوا علاج کروانا سنت ہے، یہ خیال رکھنا۔ اسی طرح بیماریوں میں پرہیز کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، سنت۔ اگر آدمی دوا علاج نہ کرائے تو وہ خلاف سنت ہوگا، پرہیز نہ کرے خلاف سنت ہوگا۔
دوا علاج کروایا 2 سال اس میں بھی نکل گئے، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، کسی ڈاکٹر کا علاج کرتے کرتے اللہ نے اس کو صاحب اولاد بنا دیا۔ ڈاکٹر کا علاج کرنے کے بعد جب صاحب اولاد ہوا تو اس کے بعد بھی الحمدللہ اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو مجھے عطا فرمایا ہے، ذریعہ یہ ڈاکٹر بن گیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ علاج معالجے کے بعد بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے مشورہ کیا، بابو وہابی پن مت بتا، ہمارے فلانے تھے نا، ان کو بھی بچہ نہیں ہو رہا تھا، وہ فلاں صاحب کی قبر پہ گئے تھے اور انہوں نے بچہ دے دیا۔ اب یہ بھی بیچارہ تھکا ہارا، اس نے بھی سوچا کہ بھئی اتنا علاج تو کر لیا، ایک بار بابا کے ہمیں جا کے کیا حرج ہے۔ اب یہاں اس حقیقت کو سمجھو، قرآن نے کہا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کی تقدیر بنا دی۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے مقدر کر دیا، تقدیر بنا دی۔ اب یہ جوڑا جس کی شادی ہونے کو اب 7 سال ہو گئے اور اب یہ اولاد کی طلب میں ادھر ادھر علاج معالجے کے بعد اب اس صاحب قبر کے پاس گیا، اور یہ وقت ایسا آیا کہ اسی وقت میں اللہ نے اس کی تقدیر میں صاحب اولاد ہونا لکھا تھا۔ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی شادی کے 7 سال کے بعد اس کو اولاد دیں گے۔ اب 7ویں سال میں جب وہ وہاں گیا اور اللہ کی لکھی تقدیر غالب آئی کہ اس کو اللہ نے اولاد دے دیا، اس جاہل نے یہ سمجھا کہ یہ اولاد معاذ اللہ فلاں کی دی ہوئی ہے۔ اور جو مجمع وہاں دیکھتے ہیں تو ہم کو بھی چکر آ جاتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ، کیا سب کے سب بے وقوف ہیں؟ تو مجمع اگر دیکھنا ہے تو یہ خیال رکھنا کہ جتنا مجمع یہاں دکھائی دے رہا ہے اس سے زیادہ بڑا مجمع تم کو تروپتی کے مندر میں دکھائی دے گا۔ وہاں وہ لوگ ہیں جو 6 کروڑ روپے کا تاج اس بدھ کو لا کے پہنا رہے ہیں، 6 کروڑ کا تاج اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عقل کے اندھے ہیں، اس لیے کہ اولاد کا دینے کا جو معاملہ ہے، سنو، جس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو وہ رب فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے۔ کون؟ صاحب قبر نہیں، کسی مندر کا بت نہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ 25ویں پارے میں سورہ شورا کا آخری حصہ ہے، جو ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا نا، 25واں پارہ سورہ شورا نہیں، سورہ شورا کا آخری حصہ ہے۔ یہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ اللہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جنہیں چاہتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور پھر وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے، بے اولاد کر دیتا ہے۔ بے اولاد رکھنا یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ، کسی کو بیٹا دینا یہ میرے اللہ کا فیصلہ، کسی کو بیٹی دینا یہ میرے اللہ کا فیصلہ، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دینا یہ میرے اللہ کا فیصلہ۔ اب اس کے سوا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی صاحب قبر نے اس کو اولاد دیا ہے تو اس نے اس آیت قرآنی کا انکار کر دیا اپنے عمل سے۔ بات شکر کی چل رہی تھی، آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کسی بھی اللہ کی نعمت کے بارے میں یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ صرف اور فقط میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح زندگی میری اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی طرح آل اولاد، میرا مال، میری عزت، میرا مقام، مجھے جو کچھ حاصل ہے وہ صرف اور فقط
میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ذرائع اور اسباب جو ہیں انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جائز جائز ذرائع کا اختیار کرنا میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے، ان کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن ذرائع کی وجہ سے کسی ذریعے کے اوپر ایمان نہ رکھتے ہوئے ایمان اللہ کی ذات پر رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ ایک مثال میں نے دیا، یہ اولاد جو ہے ایک نعمت ہے، اور عام طور سے ایسی چیزوں کے بارے میں ہی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ خوب سمجھ لو، جس طرح ایمانیات میں سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، جس طرح رسول اللہ پر اور سارے انبیاء پر ایمان رکھنا، جس طرح آخرت پر، اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر، تقدیر کا ہر خیر اور ہر شر، ہر بھلائی اور ہر بلائی، یہ سب کے سب من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر ایک قوم پائی جاتی ہے مجوسی قوم، مجوسیوں کا بھی ایک بہت مشہور قوم ہے، یہ ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ان کو آتش پرست کہا جاتا ہے، ہمارے آتش پرست کہتے ہیں، لیکن اس کا نام جو ہے پرانی تفسیروں میں ان کا نام مجوسی کہلاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کا پیدا کرنے والا معاذ اللہ کوئی دوسرا ہے، شر کا پیدا کرنے استغفر اللہ۔ ہمارے یہاں ہر خیر، ہر شر، ہر چیز کا مالک اکیلا ایک اللہ، اور اس کے ایسے ارادے اور ایسے فیصلے کہ اس کے فیصلے میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، شکر کا پہلا حصہ جو میں نے آج عرض کیا، انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ اللہ نے زندگی رکھا تو بعد کی نشستوں میں عرض کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے میسر ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے، وہ صرف اور فقط میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کے سوا کوئی منعم نہیں۔ منعم کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کرنے والا، نعمت دینے والا، اس کے سوا کوئی منعم نہیں۔ اور جب میری نعمتیں اسی کی ذات عالی کی طرف سے مجھے میسر ہیں تو ان نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، ان نعمتوں کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ وہ ایسا طاقت والا اللہ ہے کہ وہ جس کو کوئی دینا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ قرآن نے کہا اگر اللہ تیرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ فرما لے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس کے۔ ہمارے یہاں کاشف نام رکھتے ہیں نا، کاشف، کاشف جو ہے یہ کشف سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، ہٹانے والا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی وہو الغفور الرحیم، اپنے جس بندے کے لیے جو چیز چاہتا ہے اس کو پہنچا کے رہتا۔ جب اللہ کسی چیز کو پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی روک لے کسی کی طاقت نہیں۔ اب یہیں پر آ کر آج کے بیان کا آخری حصہ، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، کوئی اللہ کا فیصلہ ایسا ہوا کہ کاروبار میں تنگی آ گئی، تو ان کو لگا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تو پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بہت تنگی ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے تھوڑا آنکھ وانکھ بند کیا، ایسا ایسا منڈی ہلایا، اور تیرے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا ہے، تیرے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا۔ بچی ہے، اس کا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے برابر، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ پیر صاحب کے پاس گیا، پیر صاحب بچی کا رشتہ آتا ہے کوئی واپس نہیں آتا ہے، تیری بچی کے رشتے کو کسی نے باندھ دیا ہے۔ وہ کہنے والا تو معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے، روزی ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، وہ اللہ ہے جس کی روزی کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور جس کی روزی کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کا اگر عقیدہ تمہارا ہے تو وہ یہ عقیدہ ہے کہ میری روزی کی وسعت بھی میرے اللہ کی دین ہے، اور اگر اس کو تنگ کر دیا تو بھی میرے اللہ کی دین ہے۔ تیرا پیر یہ کہتا ہے کہ اس کو تیرے کسی دشمن نے باندھ دیا ہے، گویا
اللہ میری روزی کو کھول دے اور کوئی میرا دشمن میری روزی کو باندھ دے تو یہ بھی تو اللہ کا معاذ اللہ دوسرا اللہ میں تو یہی ہو گیا ہے نا۔ یہ ہے عقیدہ توحید میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے اس عقیدہ توحید کو سمجھو قرآن کی روشنی میں، جو آج آیت شریفہ آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلا۔ السلام علیکم۔